انسانی زندگی واقعات کا ایک عجائب خانہ ہے۔ جس طرح ایک چنگاری کبھی کبھی قرمن کو خاکستر کر دیتی ہے، اسی طرح کبھی کوئی معمولی سا واقعہ کسی کی زندگی کا پانسا پلٹ دیتا ہے، سوچ کی نہج ہی بدل دیتا ہے۔ یہ بھی ایک ایسے ہی نوجوان کی سرگزشت ہے جس کی رگوں میں دوڑتا ہوا لہو آتش سیال بن گیا تھا اور جس کے ہر مسام جاں سے شرارے پھوٹنے لگے تھے۔ ایک چھوٹے سے واقعے نے اس کے کاروبار حیات کی ترتیب ہی بدل دی تھی۔ اس کی نگاہ میں کچھ اور ہی منزلیں آ بسی تھیں۔ ہر جگہ، ہر کوچہ، ہر دہر، ہر قریے، ہر شہر میں فتنہ یہود سے برسر پیکار رہنا اس کی زندگی کا مقصد ٹھہرا۔ بیروت کو دمشق سے ملانے والی طویل و عریض سڑک پر اسرائیلی ٹینک گشت کر رہے تھے۔ تحت نگاہ وسیع و عریض پہاڑیاں بکھری ہوئی تھیں۔ ان پہاڑیوں میں اسرائیلی سپاہیوں نے مورچے بنا رکھے تھے۔ وہ علاقے کے چپے چپے پہ نظر رکھے ہوئے تھے۔ اسرائیلی فوجی دوربینوں کو ہاتھوں میں لیے اڑتے ہوئے پرندوں تک کو چیک کر رہے تھے۔ اس وقت شام کا جھٹپٹا پھیلا ہوا تھا اور پہاڑیوں پر دھند اترنے لگی تھی۔ اسی دھند میں ایک اسرائیلی افسر نے ایک پہاڑی کے نزدیک کوئی شے متحرک دیکھی اور چونک پڑا۔ اس نے فوراً نزدیک رکھے ہوئے وائرلیس سیٹ پر ایک جیپ طلب کی اور 4 جوانوں کے ساتھ پہاڑی سے نیچے اترنے لگا۔ پھر جب وہ پہاڑی کی دامن میں پہنچا تو ایک جیپ تیزی سے اس کے نزدیک آ رکی جسے ایک فوجی ڈرائیو کر رہا تھا۔ افسر پھرتی سے جیپ پر چڑھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے دوسرے ساتھیوں نے بھی جیپ میں اپنی سیٹیں سنبھال لی تھیں۔ افسر کے اشارے پر ڈرائیور نے جیپ اس سمت دوڑا دی جہاں اسرائیلی افسر نے کوئی شے متحرک دیکھی تھی۔ جیپ میں کھڑے ہوئے افسر نے دوربین سنبھال لی تھی، لیکن جس پگڈنڈی پر جیپ دوڑ رہی تھی وہ کسی قدر نشیب میں تھی، اس لیے افسر کو وہ جگہ نظر نہیں آئی جہاں اس نے نقل و حرکت دیکھی تھی۔ اس نے چیخ کر جیپ کی رفتار تیز کرنے کا حکم دیا اور جیپ برق رفتاری سے دوڑنے لگی۔ ناہموار راستہ ہونے کی وجہ سے وہ بری طرح اچھل رہی تھی اور اس میں بیٹھے ہوئے سپاہی کبھی اپنے وزنی ہتھیار سنبھالتے اور کبھی اچھلتے بدن۔ افسر نے ایک ہاتھ سے مضبوطی سے جیپ کا ہوڈ پکڑ رکھا تھا، دوسرے ہاتھ سے دوربین کو آنکھوں کے نزدیک رکھنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ پھر جب جیپ کسی قدر بلندی پہ پہنچی تو افسر کو متحرک بدن نظر آ گیا، جو انسان ہی تھا۔ جھٹپٹے میں کوئی آگے بڑھ رہا تھا۔ جیپ آن کی آن میں اس شخص کے پاس پہنچ گئی اور انہوں نے اسے قریب سے دیکھا۔ کوئی کوڑ ہی تھا جسے وہ اس کے لباس سے پہچان سکے تھے۔ انتہائی قابل نفرت شخصیت تھی۔ آدھا چہرہ کوڑ کی زد میں آ چکا تھا، گردن کا ایک حصہ گلا ہوا تھا، بدن کے کھلے ہوئے حصے بھی کوڑ زدہ تھے اور اس کے بدن اور لباس سے سخت تعفن اٹھ رہا تھا۔ اسرائیلی افسر نے ناک پر رومال رکھ لیا۔ اس کی پیشانی شکن آلود ہو گئی تھی۔ کوئی لبنانی ہے، اس کے ساتھی نے تبصرہ کیا۔ قابل نفرت، کوڑ زدہ، گولی مار دو اسے۔ کیا فائدہ سر، اس کی لاش یہاں سڑتی پڑی رہے گی اور کوڑ کے جراثیم پھیلیں گے۔ مگر یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا اور لبنانی کی طرف دیکھ کر کڑک دار آواز میں پوچھا، تم یہاں کیوں مارے مارے پھر رہے ہو؟ جواب میں لبنانی نے عجیب سے لہجے میں کچھ کہنے کی کوشش کی اور پھر زبان باہر نکال دی، سرخ لجلج لوتھڑے کی مانند زبان۔ انہوں نے نفرت سے آنکھیں بند کر لیں۔ جاؤ، بھاگ جاؤ، یہاں سے دفع ہو جاؤ، افسر نے نفرت سے کہا اور جیپ واپس موڑنے کی ہدایت کر دی۔ کوڑ زدہ لبنانی لنگڑاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اس کی چال بھی عجیب ہی تھی۔ کوڑ نے اس کی جو حالت کر دی تھی اس کے تحت اس کی زندگی ہی حیرت انگیز تھی۔ نہ جانے وہ کیوں جی رہا تھا۔ شام کی سیاہی نے پہاڑیوں کو تاریکی کا لباس پہنا دیا تھا۔ اب دور دور تک کوئی منظر نظر نہ آتا تھا، لیکن کوڑ زدہ بوڑھے کا سفر جاری تھا۔ وہ کئی میل سفر طے کر چکا تھا اور اب وہ جنوبی بیروت کے اس حصے میں تھا جہاں اسرائیلی فوجوں کا ایک بہت بڑا اجتماع تھا اور جہاں ناکہ بندی کر کے انہوں نے فلسطینیوں کا شام سے رابطہ منقطع کر دیا تھا۔ یہ اسرائیلی چھاؤنی بیروت کی عیسائی آبادی کے بالکل قریب تھی۔ تھوڑے فاصلے سے ہی عمارتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ مکانوں اور فوجی پڑاؤ کے درمیان حد بندی کر دی گئی تھی اور خاردار تاروں کی ایک باڑ لگی ہوئی تھی۔ باڑ کے پاس سے تقریباً 100 گز دور حفاظتی چوکی موجود تھی جہاں اسرائیلی سپاہی مستعد رہتے تھے۔ چوکی کے ایک سپاہی نے باڑ کے تاروں کے نیچے سے کسی کو گزرتے دیکھا اور چونک پڑا۔ اس نے جلدی سے ٹارچ کی روشنی اس پر ڈالی۔ ایک شخص اس روشنی میں نمایاں ہوا، مگر دوسرے لمحے وہ روشنی کی زد سے نکل گیا۔ سپاہی کے چہرے پر تشویش کے آثار پھیل گئے۔ وہ سوچنے لگا کہ دوسری طرف گشت کرنے والے دستے کو اطلاع دے یا نہ دے۔ اکثر رات کی تاریکی میں ضرورت مند ان حدود سے گزر کر بیروت کے ان گھروں کے دروازے کھٹکھٹانے چلے جاتے تھے جہاں ان کی ضرورت پوری ہونے کا سامان موجود ہوتا تھا۔ خود وہ بھی 2 بار اسی تاروں کے نیچے سے گزر کر اس طرف جا چکا تھا۔ ممکن ہے ایسے ہی کسی ضرورت مند نے یہ حرکت کی ہو، لیکن احکامات بہت سخت تھے۔
فدائین کی چھاپہ مار کارروائیاں جاری تھیں، کسی بھی لمحے کوئی خوفناک تباہی پھیل سکتی تھی۔ اس لیے اس ذہنی کشمکش کا اس نے یہی حل سوچا کہ گشتی دستے کو چوکس کر دے۔ نزدیک رکھے ہوئے کمیونیکیشن سیٹ پر اس نے یہ اطلاع گشتی دستے کے انچارج ابان مارش کو دے دی۔ ابان مارش نے اتفاق سے خود بھی اس سائے کی نقل و حرکت دیکھ لی تھی، جو ایک گلی سے نکل کے دوسری گلی میں روپوش ہو گیا تھا۔ وہ اپنے گشتی سپاہیوں کے ساتھ اس کے تعاقب میں چل پڑا، لیکن سایہ اس دوسری گلی میں روپوش ہو گیا تھا۔ مارش کی نگاہیں چاروں طرف بھٹک رہی تھیں۔ دفعتاً اس نے ایک مکان میں روشنی ہوتے دیکھی اور یہ روشنی اسی وقت کی گئی تھی۔ مارش نے اپنے آدمیوں کو ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور اس طرف چل پڑا۔ جس عمارت میں روشنی ہوئی تھی اس پر ڈاکٹر میلس وکٹر کے نام کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ قدیم عمارت تھی اور اس کی ظاہری حالت بہتر نہیں تھی۔ ابان مارش نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا اور پھر اس کے دروازے پہ دستک دی۔ دوسری دستک پر دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھولنے والی ایک بوڑھی اور خمیدہ کمر نرس تھی، جس نے چندھیائی ہوئی آنکھوں سے انہیں دیکھا اور خوفزدہ نظر آنے لگی۔ ابان کے اشارے پر اس کے تمام ساتھی نرس کو ہٹا کر اندر داخل ہو گئے۔ تیز ٹارچوں کی روشنی میں وہ برق رفتاری سے پوری عمارت کے کونے خدروں میں جھانکتے پھر رہے تھے۔ دوسری طرف ابان اس خوفزدہ نرس کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے کرخ لہجے میں پوچھا، یہاں بھی کون آیا تھا؟ ابھی؟ نرس کی بوڑھی آواز ابھری، ابھی تو تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں آیا آفیسر۔ یہاں تمہارے علاوہ اور کون ہے؟ 4 مریض ہیں کلینک میں، 5ویں میں ہوں، رات کو ان کا خیال رکھتی ہوں اور بس۔ ڈاکٹر کہاں ہیں؟ مسٹر میلس رات کو اپنے گھر پر ہوتے ہیں، کلینک میں وہ صرف رات کو میری ڈیوٹی ہوتی ہے، نرس نے جواب دیا، اور مارش نے بوڑھی عورت کے شانے پر دباؤ ڈال کے اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ اس وقت تک اس کے چاقو چوبند ساتھی اس چھوٹی سی عمارت کا پوری طرح جائزہ لے چکے تھے۔ وہ بھی اسی کمرے میں داخل ہو گئے جس میں روشنی ہو رہی تھی اور مارش جس میں بوڑھی عورت کے ساتھ داخل ہوا تھا۔ کمرہ کافی وسیع تھا، اس میں 9 بستر لگے ہوئے تھے۔ ان میں سے 4 بستروں پر 4 مریض لیٹے ہوئے تھے۔ مارش نے سب سے پہلے بستر کے مریض کے چہرے پہ سے کمبل ہٹا کے دیکھا۔ تعفن کا ایک بھپکا اس کی ناک سے ٹکرایا اور اس نے جلدی سے کمبل چھوڑ دیا۔ یہ جزام کا مریض تھا، انتہائی بھیانک شکل ہو رہی تھی اس کی۔ اس نے خمیدہ کمر بوڑھی عورت کو دیکھا اور نفرت بھرے لہجے میں بولا، کیا جزامیوں کا ہاسپٹل ہے یہ؟ ہاں آفیسر، ڈاکٹر میلس جزام کا علاج کرتے ہیں، بوڑھی عورت نے جواب دیا، اور مارش جلدی سے کمرے کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ بقیہ سپاہی بھی اسی طرح سے باہر چلے گئے تھے۔ اب ان کا اس عمارت میں رکنا ناممکن تھا۔ اسرائیلی افسر اور سپاہیوں کے باہر نکلتے ہی بوڑھی نرس کی کمر سیدھی ہو گئی۔ وہ پھرتی سے دروازے کی طرف بڑھی اور باہر جھانک کر پر اطمینان انداز میں مسکرانے لگی۔ ٹھیک ہے، لائن کلیئر ہو گئی، وہ پلٹ کر بولی۔ اب اس کی آواز بھی وہ نہ تھی جو چند لمحات قبل اس کے حلق سے نکلی تھی۔ یہ جوان آواز تھی۔ بوڑھی نے دروازہ بند کر دیا اور چاروں مریض کمبل پھینک کر اٹھ بیٹھے۔ جزام کا مریض بوڑھی عورت کو دیکھ کر مسکرانے لگا، پھر بولا، عزیزہ خالدہ، کیا میرے غسل کا انتظام ہو سکتا ہے؟ میں نے طویل عرصے تک یہ ناقابل برداشت بو برداشت کی ہے، لیکن اب مزید نہیں برداشت کر سکتا۔ اگر کچھ دیر اور گزر گئی تو میرے دماغ کی شریانیں پھٹ جائیں گی۔ ضرور علی، آئیے میں آپ کو غسل خانہ دکھا دوں۔ آپ غسل کریں، میں آپ کے لیے لباس کا بندوبست کرتی ہوں۔ جزام کا بوڑھا مریض غسل خانے میں داخل ہو گیا جہاں ضرورت کی ہر شے موجود تھی۔ اس نے اپنے وطن کا غلیظ لباس اتار پھینکا اور غسل خانے کا شاور کھول دیا۔ چند ساعت کے بعد غسل خانے کے دروازے پہ دستک ہوئی اور نرس کی آواز سنائی دی، علی، یہ لباس یہاں موجود ہے، کمرے میں کوئی نہیں آئے گا، آپ غسل سے فارغ ہو کر لباس تبدیل کر لیں، میں کافی تیار کرنے جا رہی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب اسپتال نما کمرے میں بیٹھے کافی پی رہے تھے۔ سب کی نگاہیں اس نوجوان پہ جمی ہوئی تھیں جو تھوڑی دیر قبل ایک مکروہ جزامی بوڑھے کی شکل میں تھا، لیکن اب وہ شربتی آنکھوں اور تیکھے نقوش کا مالک ایک خوشرو نوجوان نظر آ رہا تھا۔ آپ سیدھے دمشق سے آ رہے ہیں علی؟ ایک نوجوان نے پوچھا۔ ہاں، شامی فوجیں رملی کے علاقے سے 20 میل ادھر اسرائیلی افواج سے برسر پیکار ہیں، میں نے انہیں وہیں چھوڑا تھا۔ اس کے بعد کی مسافت میں نے پیدل طے کی، 5ویں دن میں یہاں پہنچا ہوں۔ اس دوران آپ مسلسل سفر کرتے رہے؟ 2 راتیں میں نے پہاڑیوں میں آرام کیا ہے، بقیہ وقت میں مسلسل سفر کرتا رہا ہوں۔ ظاہر ہے کسی سواری کے استعمال کا وقت نہیں تھا، بہت طویل مسافت طے کی ہے آپ نے۔ راہ میں مشکلات تو ضرور پیش آئی ہوں گی۔ کیا دمشق بیروت روڈ پر اسرائیلی افواج سے آپ کی مدبھیڑ نہیں ہوئی؟ بیروت سے 12 میل پر مجھے دیکھ لیا گیا تھا، لیکن میں نے جو میک اپ کیا تھا اس نے میری مدد کی، وہ لوگ مجھ سے نفرت کر کے واپس چلے گئے۔ آپ نے میک اپ بھی تو کمال کا کیا تھا، در حقیقت کوئی اور شکل اتنی معاون نہیں ہو سکتی تھی۔ علی ماہر نفسیات ہیں، خالدہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا آپ لوگ اس دوران اپنا کام مکمل کر چکے ہیں؟ علی نے پوچھا۔ ہاں، آپ آرام کر لیں، اس طویل مسافت کی تھکن دور ہو جائے تو ہم آپ کو اپنی کارکردگی سے آگاہ کریں۔
ایک नौजवान ने जवाब दिया और नवारिद के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। राह में रुक के आराम करना मेरी सरिश नहीं, अभी तो हमें एक तवील मुसाफा तय करनी है। मंजिल अभी दूर है, हमें मुसलसल सफ़र करना है। इस सफ़र में रुकना अपने नस्बुल-ऐन से बददियानती होगी, नौजवान ने कहा और सामने बैठे हुए लोगों के चेहरे पर अकीदत फैल गई। इस्लाम का रिश्ता कितना मजबूत है। हम दुनिया के किसी भी खित्ते में पैदा हुए हों, हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं। इसकी आला तरीन मिसालें तारीख़ में जगह जगह मौजूद हैं। अली, हम इस पर जितना भी फ़ख्र करें कम है, जिसने सारी दुनिया में फैले हुए मुसलमानों को एक कुंभा ख़ानदान बना दिया है। इस ख़ानदान के किसी भी फ़र्द को कोई तकलीफ़ हो तो दूसरे लोग उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अली, हम में से नहीं हैं, लेकिन कौन कह सकता है कि इनका ताल्लुक़ किसी दूसरे मुल्क से है। हाँ, लेकिन अब इस ख़ानदान का शिराज़ा मुंतशिर है। अहले ख़ानदान आपस में ही दस्तों गिरेबान हैं। काश यूँ ना होता। अरबों की आपस की चपखलिश ने 1 अरब मुसलमानों को 40 लाख यहूदियों के हाथों ज़लील कर दिया है। काश यूँ ना होता। मौजूदा दौर ने मुसलमानों की तारीख़ में बदनुमा दाग लगा दिए हैं। काश हम इस नाजुक वक्त में फिर यकजा हो जाएं। हमारी मज़े का खेज़ चपखलिश मुसलमानों की रुसवाई को हवा न दे। यकीन करो खालदा, अगर आज तमाम मुसलमान बाहिमी तनाज़े भूल कर सिर्फ एक मजमूई आवाज़ बुलंद कर दें तो इसराइल में ज़लज़ला आ जाए। तमाम चेहरों पर दुख के नक़ूश उजागर हो गए थे। सबको इन अल्फाज की हकीकत का एतराफ़ था। अली ने गहरी सांस लेकर कहा, हमारे इस दुख को तारीख़ कभी फरामोश नहीं कर सकेगी। खालदा, अपने साथियों के नामों में से मैं अभी तक वाकिफ़ नहीं हो सका। खालदा ने उनका तारुफ कराया और अली ने हब्बाब बिन सकी से कहा, नक्शे कहाँ हैं? मैं अभी लाया, हम्माद बोला और वहाँ से निकल गया। खालदा ने एक टेबल लैंप रोशन कर लिया था। इस दौरान वो कहने लगी, काम शुरू करने से कबल आप अल हबीबी अल जिहादी से नहीं मिलेंगे अली? कुछ कर दिखाऊं तो सुर्ख़रू चेहरा लेके उनके हुजूर जाऊं, अपने यहाँ पहुँचने का ऐलान कर दूं? खालदा, इसके बाद ही उनसे मिलना बेहतर रहेगा। वैसे तुम्हारी तो उनसे मुलाकात होती रहती है। हाँ, मैंने उन्हें बताया था कि तुम्हारी आमद मुतवक्के है। खुश हुए और कहने लगे, अली जाँ फरोश है, क़ुव्वत का सच्चा जज्बा है उसके दिल में। हर चंद के वो सरज़मीन फ़लस्तीन से ताल्लुक़ नहीं रखता, लेकिन उसका जज्बा किसी सच्चे फ़िदाई से कम नहीं है। इस नाजुक मौके पर जब लोग बारूद के इस ढेर से दूर भागने की कोशिश हैं, वो इसमें दाखिल होकर मैसूर फ़लस्तीनी भाइयों की मदद का ख्वाह है। ये बहुत बड़ी बात है खालदा। अली की गर्दन झुक गई। सरज़मीन फ़लस्तीन का सरफरोश मुजाहिद यासिर अरफ़ात उसके लिए दिल में ऐसे जज्बात रखता है। ये बहुत बड़ा एजाज़ था उसके लिए। इस दौरान हम्माद तलब करदा नक्शे ले आया था, बॉल पॉइंट से बनी हुई चंद लकीरें जिन्हें बड़ी महारत से तरतीब दिया गया था। अली उस पर झुक गया। नक्शे नहायत वज़ाहत से तरतीब दिए गए थे। ये बैरूत के एक मखसूस हिस्से की ज़ेर ज़मीन दुनिया थी, जिसके बासी हशरातुल अर्ज़ और दूसरे ग़लाज़त में रहने वाले जानवर थे। अली ने इन नक्शों की तरतीब की फरमाइश भेजी थी। आज हम अपनी कहानी को यहीं रोकते हैं। इस सनसनीखेज़ नावल में आगे क्या होगा, ये हम अब अगली वीडियो में देखेंगे। आप मेरे साथ बने रहिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और कोई अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए तो बड़ी मेहरबानी होगी।